کے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں. موٹیویشنل اسپیکر ہیں ذیشان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کے ذیشان صاحب؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک بہت بہت. اور میرا جو آج سوال ہے وہ یوتھ سے متعلق ہے، اسٹوڈنٹ سے متعلق ہے. اور سب سے پہلا میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس اس پورے، کیونکہ وبا کے دن چل رہے ہیں، اس پورے کیس میں زیادہ تر جو افیکٹ ہو رہی ہے وہ چیز وہ تعلیم ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو بھی رمضان شریف بہت بہت مبارک. اور جو بھی آپ کے چینل کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور جنہوں نے اسپیشلی جو ہے آج میرے لیے ٹائم نکالا، ان سب کا بہت شکریہ. اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز کو سوشل میڈیا کے تھرو سنا اور پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے پلیٹ فارم کا موقع دیا. جی سب سے پہلے سے دلوائیں اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی مشکل پریشانی آتی ہے اس کے بعد لازمی آسانی ہے. اب آتے ہیں جی پوائنٹ کی طرف. آپ کا کوشچن بالکل جی یہ آج کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج کل کے طلباء اور طالبات جس طرح اس وبا کے دنوں میں گھروں میں فری بیٹھے ہیں اور کس طرح یہ معاملہ سارے کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ آن لائن ارننگ کی طرف جا سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کس طرح اپنے آپ کو بیزی رکھ سکتے ہیں. یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ وہی پیرنٹس ہیں، وہی سب لوگ ہیں جو کبھی بھی گھروں میں فری نہیں بیٹھے تھے، لیکن یہ اس وبا کی وجہ سے سب کو گھروں میں فری بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال سے ان سب سے نکلنے کے لیے، اس سب کو جو ہے ہمیں ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں میں سکلز کیا ہیں، کن سکلز کے تھرو ہم لوگ ارننگ کر سکتے ہیں، ہم ایسے کس سکل میں کمپیٹنٹ ہیں جو ہم لوگ کام کر کے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. اور خاص کر اسٹوڈنٹس میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ فری لانسنگ کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، ان پلیٹ فارمز کے تھرو کام کر کے اور اپنی ارننگ کے کوئی نہ کوئی سورس بنا سکتے ہیں. وہ جو بھی ان کے پاس سکلز ہیں، وہ ان کے پاس کوئی ڈیزائننگ کے سکلز ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی اسٹڈیز کے ریلیٹڈ کوئی سکلز ہیں، یا کوئی ٹیک کے ریلیٹڈ کوئی سکلز ہیں، یا انٹرپرینورشپ پہ کوئی بھی آئیڈیا دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. ذیشان شاہ، میں یہاں ذیشان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیسے وہ آن لائن کر سکتے ہیں یہ سلسلہ، کیونکہ کافی چیزیں بند ہیں. آن لائن کا سلسلہ وہ کس آپ طرح میری آواز سے سن پا رہی ہیں؟ جی جی آن لائن کا سلسلہ کس طرح سے وہ آگے چلا سکتے ہیں، کیونکہ میجورٹی چیزیں بند ہیں. جی بالکل. اس میں اگر ہم برٹش نظام کو دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو اس ٹائم ایجوکیشن سسٹم، فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. پوری دنیا میں اس ٹائم جو نمبر 1 پہ ایجوکیشن سسٹم ہے فن لینڈ کا. ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ خاص کر ہمارے کنٹری میں، ہمارے ریجن میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک ہمارے اوپر کوئی چیز مسلط نہ کر دی جائے یا جب تک ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہ ہو، ہم لوگ اس چیز کی طرف نہیں آتے. اگر میرے خیال سے آن لائن کلاسز میں کوئی اس طرح کی حرج ہے یا آن لائن کلاسز آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، تو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کبھی بھی ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم پاکستان میں نہ چلتا. تو میرے خیال سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ یہ اب ہمارے وقت کی ضرورت بن چکی ہے، اور آنے والے وقتوں میں میں یہاں آپ کو سوری ٹو سے انٹرپٹ کر رہی ہوں. میرا سوال یہ تھا
کہ کیا آن لائن اسٹڈیز اتنی جلدی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس جو غریب طبقہ عوام ہے جو بامشکل سے اپنی فیس سبمٹ کرتی ہے، کیا ان کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے؟ تو ایک لحاظ سے سسٹم اچھا ہے اور ایک لحاظ سے سسٹم نہیں اچھا، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سے غریب طبقہ ہے اور ان کے ساتھ بہت سے معاملات اس طرح، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ وہی طلباء و طالبات، وہی غریب طبقہ اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالجز میں یا کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کے ایکسپینسز آتے ہیں، ان کے رکشوں کے یا کوئی بھی ان کے پیٹرول کے ایکسپینسز آتے ہیں. تو میرے خیال سے اس وبا کی وجہ سے یہ سارے ایکسپینسز کم ہو گئے ہیں، اور کیوں نہ ہم لوگ جو ایکسپینسز ادھر انویسٹ کر رہے ہیں وہی اپنی تعلیم پہ انویسٹ کرنے چاہیے. اور میرے خیال سے یہ آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم پاکستان میں اس وبا کے بعد بہت لیٹ شروع کیا گیا ہے. آپ اگر جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، برٹش کنٹریز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ LMS مینجمنٹ سسٹم، لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور آن لائن ارننگ میں اور آن لائن ٹیچنگ میں وہ لوگ بہت آگے ہیں، لیکن ہم لوگ اس معاملے میں ابھی تک بہت پیچھے ہیں. میرے خیال سے یہ چیز بہت ضروری ہے، اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج اس پوائنٹ آف ویو سے صرف ہیں کہ ہمارے ٹیچرز بہت ساری جو ہے وہ کوتاہیاں برتتے ہیں اس میں. اس میں انٹرنیٹ کے ایشوز ہمارے ہاں سر فہرست ہے جی، کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پرابلم ہے. ہم لوگ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، جس وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور یہی سیم ریزنز ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہیں. میرے خیال سے اس چیز کو اگر اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس ریکارڈیڈ لیکچرز اگر ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچانے شروع کر دیں، یا ایسے پورٹل بن جائیں جدھر جب بھی جس کے پاس ٹائم ہو وہ ادھر سے اپنے آن لائن پورٹل سے اپنے لیکچرز لے، اور لیکچرز لینے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرے. گورنمنٹ آف پاکستان اور جتنی بھی نجی یونیورسٹیز ہیں ان سب کو یہ چیز چاہیے تھی کہ جیسے یہ وبا کا مسئلہ بنا تھا تو تب ہی وہ فوراً ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ میٹنگ کرتے ہیں، اور ان کے پورے مینجمنٹ سسٹم کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کرتے ہوئے اس بہت سے مسئلے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. جس طرح ہم لوگ نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کے ایشوز دیکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نقصان ہے، اور اگر ہمیں یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ اگر یہ ایشوز مسئلے مسائل ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہمارے پلے پڑ رہے ہیں اور یہاں ڈالے گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، تو ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے ہر لیول پہ اور میرے خیال سے ہر بندے کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اس میں چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے اس میں ٹیچرز ہیں، چاہے اس میں ادارے ہیں. یہاں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہم آن لائن ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں. وہی سوال کہ آن لائن لرننگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے ان دنوں، اور وہ اسٹوڈینٹس کس طرح سے اپنی یہ جو چھٹیاں ان کو مل رہی ہیں کس طرح سے ان کو اچھی طرح سے اویل کر سکتے ہیں ان چھٹیوں کو. جی بالکل جی، اصل میں سب سے بڑے بدقسمتی کا المیہ یہ ہے کہ میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں، اور میں نے اپنے ادارے میں 2 سال کے اندر 750 اسٹوڈنٹس کو پاس آؤٹ کیا ہے، ٹیک کی فیلڈ میں، مینجمنٹ کی فیلڈ میں، انٹرپرینورشپ کی فیلڈ میں، فری لانسنگ کی فیلڈ میں. بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جب اپنے ادارے میں یہ چیز امپلیمنٹ کرنے کا سوچا تو ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، تو اسٹوڈنٹس کا آگے سے جواب تھا کہ اگر ہم لوگوں نے یہی چیز آن لائن سیکھنی ہوتی تو ہم لوگ یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے تھے. تو اصل میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو طرح کی اویئرنیس نہیں ہے، یا ہم لوگ اپنا میسج ویسے کنوے نہیں کر پا رہے کہ جس طرح ہمیں اداروں کو وہ میسج کنوے کرنا چاہیے، دوسروں تک وہ میسج پہنچانا چاہیے. دوسری چیز اس میں ہے کہ آپ لرننگ کر کیسے سکتے ہیں. ایسے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، میرے خیال سے یوٹیوب ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم ہے جدھر آپ کو کسی قسم کا پے نہیں کرنا پڑتا. اس ٹائم پاکستان میں آپ کوئی بھی ریڈی والا بندہ ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ، کوئی رکشے والا بندہ ہے، کوئی نارمل ہے، کوئی امیر ہے، سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اور سب کے اینڈرائڈ فون میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی 24/7 اویلیبل ہے. تو میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ون آف دا بیسٹ ہے کہ اداروں کے ساتھ ہی مل کے اس کی لرننگ کریں. اگر ہم اداروں کے ساتھ مل کے نہیں کام کریں گے تو پھر ایٹ دا اینڈ ریزلٹس یہی ہوں گے جی کہ ہمارے اداروں نے ہمیں ایگزام کو چھوڑ دیا ہے اور ہمیں آتا کچھ اور تھا، یا ہمیں وہ تیاری نہیں کروائی گئی جس کا ہمیں ایگزام دیا گیا ہے. تو اداروں کے ساتھ مل کے ادارے اسٹوڈنٹس اپنے بہاف پہ اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یوٹیوب سے بہتر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. یوٹیوب پہ دنیا کی ہر چیز ایک سوئی سے لے کے ایک جہاز بنانے تک.
یہی تو میں جی پوچھ رہی ہوں کس طرح سے یوٹیوب میں ایک چلے ایک وومن یوٹیوب میں کس طرح سے لرن کر سکتی ہے اپنا وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی بالکل جی. سب سے پہلے اس جو بھی خاتون ہیں ان کو اگر ارننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا اپنا پیشن کیا ہے, وہ کس کام کو سمجھتی ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے. میرے خیال سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام کے لیے بنا ہوتا ہے اور ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. سب سے پہلے ان کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ان کے پاس ٹیلنٹ کیا ہے, وہ کس چیز کو شوق کے طور پہ کر سکتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک پاکستان کی ایک خاتون ہے, انہوں نے ایک بندے سے سوال کیا جی کہ میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے تو مجھے اس کا حل بتائیں کہ میں اس کا حل کیسے نکال سکتی ہوں. انہوں نے کہا آپ کے پاس کون سا ایسا سکل ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کر سکتی ہیں اور بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آرٹ کا کام بہت اچھا کر سکتی ہوں, میں پرانی بوٹلز جو جتنی بھی ہیں یا پرانی کو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں میں ان پہ کیلی گرافی وغیرہ یا ان پہ آرٹ کے اس طرح کے کام دھاگے سے یا مختلف چیزوں سے میں بنا کے ڈیکوریشن پیسز بنا سکتی ہوں. انہوں نے کہا جی آپ اس کو بنانا شروع کریں, بنا کے فیس بک پہ 2-3 تصویریں لگا دیں. آج وہی خاتون کے انڈر تقریباً 50+ امپلائیز ان کے کام کر رہے ہیں اور یہ نوشہرہ کا واقعہ ہے. اور وہ فیمیل آج دوسرے لوگوں کو روزگار دے رہی ہیں اور خود پاکستان نے دوسرے ملکوں میں بھی اپنے بنائے ہوئے آرٹ, اپنے بنائے ہوئے فن پارے جو ہیں وہ ادھر بھیج رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ذیشان صاحب کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا, اور میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ یوتھ کو, ہماری جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ جی سب سے پہلے تو میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے شروع کروں گا کہ میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے پاس یہ ون آف دا بیسٹ چانس ہے کہ جس میں وہ اپنے سمر ویکیشنز اور ایگزام سے فری ہوتے ہیں, ان پہ کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہوتا. اس کو اویل کریں, اویل کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں, کیونکہ اسکلز کی کہیں بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہے, ہر طرف سے ہی آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں. اور کمپیٹنٹ اگر آپ ہوگے تو میرے خیال سے آپ کو, میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کا چوکیدار ہی چور ہو تو آپ اس کو کبھی بھی چوکی پہ نہیں رکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر کا چوکیدار ہی چور ہے. اگر سیکھ لیتے ہیں تو کبھی آپ کو ایسے بہت سے اسکلز اویلیبل ہیں, ان اسکلز کو سیکھ کے ان پہ کام شروع کرے. سے وہ بہت جلدی اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اب کسی کے ایگزام نہیں ہوگے, تو میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ پہ ایک جو پریشر ہوتا ہے وہ پریشر صاحب ختم ہو چکا ہے. اگر وہ پریشر اب ختم ہو چکا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی سیلف گرومنگ میں اپنے ٹیلنٹ کی امپروومنٹ کے لیے اور اپنے اسکلز کی امپروومنٹ کے لیے اب اس پہ کام شروع کریں. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے سیم یہی سینیری ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے فائنل پروجیکٹس بنانے ہوتے ہیں اور پھر ان پروجیکٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ بھی اپنے کے ریلیٹڈ ہیں, مینجمنٹ کے ریلیٹڈ ہے, انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ہیں. تو ایسے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ کام کر کے اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس پرپز کے لیے اگر کسی کو بھی گائیڈ لائن چاہیے ہو, کسی کو بھی سپورٹ چاہیے ہو, کسی کو بھی کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ہو, تو ہمارا ادارہ میں خود بذات خود حاضر ہے. تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو گائیڈ کریں گے. یہ بالکل کسی قسم کے ہم اس سے چارجز نہیں لیتے اسٹوڈنٹ سے, کسی قسم کا ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ ہمیں پے کریں. ان کو ہم لوگ ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ کے اس ملک کا نام روشن کر سکیں, آگے بڑھ کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. کیونکہ وقت کم ہے, آپ نے یہاں کیا کہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ سارے امتحانات جو ہیں وہ معطل ہو گئے. کس حد تک یہ فیصلہ ٹھیک ہے اور کس حد تک یہ فیصلہ غلط ہے؟ جی بالکل, دیکھیں میری ایک اپنی رائے ہے اور ایک ادنا سی رائے ہے. اس رائے میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, وبا کے پوائنٹ آف ویو سے, حالات حاضرہ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بہترین فیصلہ. لیکن اس فیصلے کے پیش نظر ایک اور معاملہ بھی ہے, وہ یہ چیز ہے کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو 9th میں
کم پڑھتے ہیں، اور جب ان کو احساس کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ جی ہمیں آگے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اسکالرشپ پہ ایڈمیشن لینے کے لیے اب ہمیں 10th میں زیادہ محنت کرنی ہے، تو ایسے بہت سے بچے جو 10th میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور 9th کی نسبت بہت زیادہ آگے نمبر لے جاتے ہیں۔ سیم یہی چیز میں کہوں گا سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے کہ فرسٹ ایئر کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جن کو پتہ نہیں ہوتا، اسکول سے نکل کے کالج میں جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہو جاتا ہے فرسٹ ایئر کا رزلٹ آنے کے بعد کہ اب ہمیں اتنے نمبر چاہیے ورنہ ہم میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، ورنہ ہم انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، تو اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اور پھر اس میں پریکٹیکلز کے نمبر ایڈ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ سینیریوز میں آپ کو بڑی سپورٹ مل جاتی ہے، ایک ٹیمپرامنٹ بن جاتا ہے۔ اب جن بچوں کے نمبر کم ہیں اور اب جن بچوں کو انہی نمبروں کی بیس پہ سیکنڈ ایئر پہ یا انہی نمبروں کی بیس پہ 10th میں پروموٹ کر دیا گیا، تو میرے خیال سے ان کے لیے یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ وہ اس پہ جو ہے انہی نمبروں پہ اب ان کو لائک کرنا پڑے گا اور انہی نمبروں کے بیس پہ وہ آگے ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ڈزنٹ میٹر کہ ان کو اسکالرشپ اس میں ملتے ہیں نہیں ملتے۔ یونیورسٹی اس میں کیا کردار ادا کرے گی، کیونکہ آگے جب یونیورسٹیز میں اسٹوڈینٹس نے داخلہ لینا ہے تو کیا وہ میرٹ پہ، پہلے میرٹ بہت ہائی ہوتے تھے، کیا اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی؟ جی دیکھیں، پاکستان میں جو یونیورسٹی سسٹم ہے اس میں بہت معذرت ساتھ یہ کہنا جو بھی ہمارے اسکالرشپ ہیں بہت کم جو ہے ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اسکالرشپ ہوتے بہت کم ہیں اور فی وغیرہ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، 1 لاکھ پلس ہوتی ہے، 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ قصے ہوتی ہیں، تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پے نہیں کر پاتے۔ اسکالرشپس کے پوائنٹ آف ویو سے، اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اب یہ یونیورسٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا کچھ کرائٹیریا کم کریں تاکہ اسی کرائٹیریا کے اکارڈنگ وہ میکسیمم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، میکسیمم بچوں کو اسکالرشپ دے سکیں، اور سب سے بڑھ کر بات کہ وہ اسی سیکنڈ ایئر کے بیس پہ اور انہی فرسٹ ایئر کی بیس پہ بچوں کو آگے پروموٹ کریں تاکہ کہیں نہ کہیں اپنے یونیورسٹی ایک نظام کو بھی بہتر کریں، اور ابھی محنت نہیں کر پائے وہ ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچ جائیں گے، وہ نہیں ہوں گے کہ وہ جتنی ایفرٹ ہے اب یونیورسٹی سیکٹر میں جا کے میکسیمم وہ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ تعالی اسی دعا کے ساتھ آپ سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گی، اور آخری کلام کی جانب